عمران خان کی ایک اور پیشن گوئی درست ثابت، مگر کون سی؟ پیپلز پارٹی بے چین کیوں؟ اور قذافی اسٹیڈیم کرپشن کس نے کتنا مار لوٹا؟ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات معروف صحافی عمران ریاض نے اپنے حالیہ ویلاگ میں دیے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے انہوں نے اپنے ویلاگ میں بتایا کہ عمران خان نے ایک دفعہ پھر ایک ایسی پیشن گوئی کی جس نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی سچائی ثابت کر دی۔ عمران ریاض نے کہا کہ دراصل لیڈر وہی ہوتا ہے جو آگے کا سوچ رہا ہوتا ہے اور جس کو موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے کہ مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے۔ ایک سیاست دان کا ویژن ہی دراصل اس کو لیڈر بناتا ہے۔ ہر سیاست دان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ہر کسی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ موجودہ حالات کے تناظر میں اپنے مستقبل کے لیے آئندہ لائحہ عمل ترتیب دے سکے، مگر لیڈر ہمیشہ وہ انسان ہوتا ہے جو موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ایسی منصوبہ بندی کرے جو اس کے مستقبل اور اس کی بھلائی کے لیے ہو۔ ناظرین کرام، عمران ریاض نے کہا جو چیزیں ایک عام انسان کو سمجھ نہیں آتی وہ ایک لیڈر کا ویژن بھانپ لیتا ہے۔ نوکری پیشہ لوگ اپنی نوکری سے باہر نہیں دیکھ سکتا، کاروباری آدمی اپنے نفع و نقصان سے باہر نہیں دیکھ سکتا، سیاست دان اپنے اقتدار سے باہر نہیں دیکھ سکتا، لیکن لیڈر وہ ہوتا ہے جو آنے والے وقت اور حالات کے مطابق اپنے ملک کی مستقبل کی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ اسی وجہ سے دنیا میں سیاست دان تو بہت ہیں مگر لیڈر کم ہوتے ہیں۔ وہ جس نظر سے چیزوں کو دیکھتے ہیں وقت ثابت کرتا ہے کہ اس کو دیکھنے کا انداز بالکل ٹھیک تھا۔ ناظرین کرام، عمران خان بھی انہی لیڈرز میں سے ایک ہے جو ہمیشہ سے ایسی پیشن گوئیاں کرتا رہا ہے جو وقت کے ساتھ ثابت ہوتی ہیں اور عمران خان لیڈر ثابت ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمران خان کو غیب کا علم ہے، بلکہ عمران خان کا ویژن ہوتا ہے۔ وہ یہ چیز سمجھتا ہے کہ جو انسان اپنے موجودہ حالات کے مطابق سوچتا نہیں وہ مستقبل کی بھی منصوبہ بندی نہیں کر سکتا۔ عمران خان نے اس خطے میں دو اہم معاملات میں درست پیشن گوئیاں کی تھی۔ ایک یہ کہ عمران خان نے جو کچھ افغانستان کی جنگ کے بارے میں آج سے 20 سال پہلے کہا تھا، آج وہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ افغانستان کے مسئلے کو ٹیبل پر آ کر ہی حل کرنا پڑا۔ 20 سال امریکہ نے افغانستان میں جنگ لڑی، اپنے بے شمار ڈالر ضائع کروائے، مگر اس کے باوجود بھی امریکہ کو افغانستان سے میز پر بیٹھ کر گفتگو کرنی پڑی اور اسی طریقے سے امریکہ نے افغانستان میں سے اپنا انخلا کیا۔ اسی طرح جب یوکرین اور رشیا کی لڑائی شروع ہوئی تو عمران خان نے فیصلہ کیا کہ ہم اس جنگ میں نیوٹرل رہیں گے، ہم نہ ہی رشیا کا اور نہ ہی یوکرین کا ساتھ دیں گے۔ عمران خان صاحب جانتے تھے کہ اس جنگ کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا، اور آج وہی ہوا جب ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے آنے کے بعد چیزیں تبدیل کرنا شروع کر دیں۔ وہی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جس کا عمران خان نے فیصلہ کیا تھا، مگر ناظرین کرام، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اور اپوزیشن نے عمران خان پر یہ الزام عائد کیا کہ اگر ہم امریکہ کے کیمپ میں نہ گئے تو امریکہ ہمیں پتھر کے دور میں بھیج دے گا، ہمیں واضح طور پر اس جنگ میں سائیڈ لینی ہوگی۔ مگر عمران خان کا یہ ویژن تھا کہ انڈیا کی طرح ہمیں کسی بھی ملک کی سائیڈ لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں نیوٹرل پالیسی اپناتے ہوئے دونوں ممالک سے اپنی فورن ڈپلومیسی قائم رکھنی چاہیے۔ لیکن ناظرین کرام، پاکستان کی اس وقت کی اپوزیشن نے عمران خان پہ بھرپور انداز میں الزامات لگائے اور ساتھ ہی ساتھ پوائنٹ سکورنگ بھی کی، مگر عمران خان کی یہ پیشن گوئی ایک بار پھر درست ثابت ہوئی۔ عمران ریاض نے کہا کہ بجٹ آ رہا ہے، حکومت کو بجٹ میں ووٹ نہ دینے کا آپشن موجود ہے، اگر ہم ووٹ نہیں دیں گے تو حکومت گر جائے گی، ہم سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے۔ ناظرین، عمران ریاض نے کہا کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے اور پیپلز پارٹی کیوں یہ باتیں کر رہی ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایک فارمولے کے تحت یہ طے ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر دوبارہ حکومت بنائیں گے، تو یہ بھی طے ہوا تھا کہ دونوں آدھے آدھے وقت کے لیے حکومت بنائیں گے، یعنی شہباز سرکار کا وقت اب مکمل ہو چکا، باقی آدھے وقت کے لیے پیپلز پارٹی اب بلاول کو وزیر اعظم بنانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ زرداری نے ایک دن یہ بھی کہا تھا کہ میں اپنی زندگی میں بلاول کو وزیر اعظم بنتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہوا یہ ہے کہ مریم نواز چند لوگوں کے زیادہ قریب ہو گئیں، ان کی وجہ سے بھی پیپلز پارٹی میں یہ بے چینی بڑھی ہے کہ کہیں یہ نہ ہو
کہ मिड टर्म इलेक्शन हो और मरियम नवाज को वजीर आजम बना दिया जाए। इसीलिए पीपल्स पार्टी बेचैन है और बिलावल के हवाले से बार बार ये बात दोहरा रही है कि पीपल्स पार्टी बिलावल को वजीर आजम बनाना चाहती है। नाजरीन, अब इस सारे मामले पर क्या होता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर दोस्तों इमरान रियाज ने कज़ाफी स्टेडियम के हवाले से गुफ्तगू करते हुए बताया कि कज़ाफी स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन में बड़े पैमाने पर करप्शन हुई है। इमरान रियाज ने कहा कि मोहसिन नकवी का एक और कारनामा, पहली ही बारिश में कज़ाफी स्टेडियम के नए तामीर शुदा हिस्सों की छतें टपक पड़ी। अरबों रुपए से बने हुए इस तरह के प्रोजेक्ट में कितनी करप्शन हुई होगी। मोहसिन नकवी दावा करते हैं कि यह स्टेडियम इंटरनेशनल लेवल का है, तो ऐसा इंटरनेशनल स्टेडियम कैसे हो सकता है जहां पर पहली ही बारिश से छतें टपकने लग जाएं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज पर नजरसानी करनी चाहिए। नाज़रीन इकराम, ये थी दिन भर की अहम अपडेट्स। हफ्ते के लिए इतना ही। देखते रहिए आयर के न्यूज़। अल्लाह हाफिज़। इमरान खान की एक और पेशन गोई दुरुस्त साबित, मगर कौन सी? पीपल्स पार्टी बेचैन क्यों? और कज़ाफी स्टेडियम करप्शन, किसने कितना मार लूटा? नाजरीन, इन तमाम सवालात के जवाबात मारूफ सहाफी इमरान रियाज ने अपने हालिया वीलॉग में दिए हैं। दोस्तों, सबसे पहले उन्होंने अपने वीलॉग में बताया कि इमरान खान ने एक दफा फिर एक ऐसी पेशन गोई की जिसने वक्त के साथ साथ अपनी सच्चाई साबित कर दी। इमरान रियाज ने कहा कि दरअसल लीडर वही होता है जो आगे का सोच रहा होता है और जिसको मौजूदा हालात को देखते हुए ये चीज समझ आ जाती है कि मुस्तकबिल में क्या हो सकता है। एक सियासतदान का विजन ही दरअसल उसको लीडर बनाता है। हर सियासतदान एक जैसा नहीं होता। हर किसी के अंदर ये सलाहियत नहीं होती कि वो मौजूदा हालात के तनाजुर में अपने मुस्तकबिल के लिए आइंदा लाएअमल तरतीब दे सके, मगर लीडर हमेशा वो इंसान होता है जो मौजूदा हालात को देखते हुए अपनी आवाम की फलाह बहबूद के लिए ऐसी मंसूबा बंदी करे जो उसके मुस्तकबिल और उसकी भलाई के लिए हो। नाज़रीन इकराम, इमरान रियाज ने कहा, जो चीजें एक आम इंसान को समझ नहीं आती वो एक लीडर का विजन भांप लेता है। नौकरी पेशा लोग अपनी नौकरी से बाहर नहीं देख सकता। कारोबारी आदमी अपने नफा और नुकसान से बाहर नहीं देख सकता। सियासतदान अपने इक़्तिदार से बाहर नहीं देख सकता। लेकिन लीडर वो होता है जो आने वाले वक्त और हालात के मुताबिक अपने मुल्क की मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करता है। इसी वजह से दुनिया में सियासतदान तो बहुत हैं, मगर लीडर कम होते हैं। वो जिस नजर से चीजों को देखते हैं, वक्त साबित करता है कि इसको देखने का अंदाज बिल्कुल ठीक था। नाज़रीन इकराम, इमरान खान भी उन्हीं लीडर्स में से एक है जो हमेशा से ऐसी पेशन गोइयां करता रहा है जो वक्त के साथ साबित होती हैं और इमरान खान लीडर साबित हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि इमरान खान को गैब का इल्म है, बल्कि इमरान खान का विजन होता है। वो ये चीज समझता है कि जो इंसान अपने मौजूदा हालात के मुताबिक सोचता नहीं, वो मुस्तकबिल की भी मंसूबा बंदी नहीं कर सकता। इमरान खान ने इस खित्ते में 2 अहम मामलात में दुरुस्त पेशन गोइयां की थी।